دوسرا کیس اسٹڈیز یہ طبقات ابن سعد کا ہے کہ اب یہ جنگ بدر کا موقع تھا جب حباب بن منظر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ جس مقام پہ آپ ٹھہرے ہوئے ہیں مناسب نہیں ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم نیچے پانی کی طرف چلے۔ میں اس جگہ سے واقف ہوں اور جانتا ہوں کہ یہ میٹھا پانی ہے، ہم پانی کا بہاؤ تبدیل کر کے اسے ایک حوض کی شکل دے لیں گے اور اس سے پانی پئیں گے اور جنگ بھی کر لیں گے اور صرف ہم ہی اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ تو جبریل علیہ السلام اللہ کے فرشتے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ بھی یہ حباب کی جو رائے ہے نا یہ درست ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پہ پھر عمل کیا۔ اب امیجن کر سکتے ہیں آپ کہ یہ واقعہ جنگ بدر کا ہے کہ جنگ ہونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پہ رکے تھے، تو ایک صحابی وہ بدر کہ اس پورے ایریے کو جانتے تھے، تو انہوں نے یہ ریکویسٹ کی کہ بھی بہتر ہے کہ ہم نیچے پانی کے پاس چلے کہ وہ اچھا ہے کہ جنگ کے موقع پہ ہم پانی کو کنٹرول کر سکیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو مان لیا۔ اب دیکھیں مشورہ اس طرح مانگتے تھے، لیتے تھے لوگ۔ اب اگلی جنگ ہوئی جنگ احد، تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ تھی کہ مدینہ سے باہر نکل کے مقابلہ نہ کریں۔ آپ کے خواب کے مطابق یہی رائے پسندیدہ تھی، تو آپ نے پھر بھی صحابہ کرام سے نکلنے کا مشورہ دیا۔ تو اس میں اب صحابہ کرام میں منافق بھی تھے، جس میں عبداللہ بن ابی جو منافقین کا لیڈر تھا، تو اس کا مشورہ بھی تھا کہ بھی باہر نکل کے مقابلہ نہ کریں، تاکہ ہم بجائے اس کے کہ اپنے شہر کو ہم سیکیور کر کے اندر سے ہم جنگ کریں۔ اور مہاجرین اور انصار کے بزرگوں کی رائے بھی یہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے بھی ہم مدینہ میں ٹھہرتے ہیں، بچوں اور خواتین کو محفوظ مقام پہ رکھیں تاکہ ہم پھر جو باہر سے ہم سیکیورٹی کر لیں گے۔ لیکن یہ وہ ٹائم تھا کہ نئے نوجوان لڑکے جنہوں نے بدر کی جنگ میں حصہ نہیں لیا تھا، تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کر رہے تھے کہ نہیں جی پلیز باہر جا کے ہم یہ جہاد کرنا چاہ رہے ہیں، شہادت ہمیں مل جائے۔ بے شک ان کی خواہش تھی۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میجورٹی تو ان لڑکوں کی، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بھی ہم دشمن کی طرف نکل کے جہاد کرتے ہیں۔ تو باہر نکل کر مقابلہ کرنے والے کی رائے کثرت رائے کی وجہ سے غالب ہوئی تھی، کیونکہ میجورٹی یہی کہہ رہی تھی کہ بھی ہم باہر نکل کے جہاد کریں، اور جنگ احد اسی طرح ہوئی تھی۔ اس میں یاد ہوگا آپ کو، اگر وہ ہسٹری میں آپ پڑھ چکے ہوں گے، کہ ان کے 70 کے قریب لیڈرز جو منکرین کے تھے وہ مارے گئے، اور اس وقت یہ لگا کہ بس یہ ہماری فتح ہو گئی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑی پہ کچھ لوگوں کو روکا ہوا تھا کہ بھی آپ نے وہیں پہ رہنا ہے اینڈ تک، لیکن بہت سے لوگ اس سے نکل آئے۔ تو اب ظاہر ہے کہ جو مکہ کا جو لشکر تھا، تو ان کے جو مین جنرل تھے جن کی ملٹری کے، وہ خالد بن ولید تھے جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے۔ انہوں نے یہ فیل کیا کہ ہم اس پہاڑی کے بیک سے ہم آتے، اور وہ ایسے آئے، اور جو بہت سے نکلے تھے وہ بھی واپس آ گئے، اور اس سے صحابہ کرام کو کچھ ٹائم کے لیے کافی تکلیف ہوئی اور بہت سے صحابہ کرام شہید ہوئے تھے۔ لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے معاملہ کیا کہ اس کے بعد پھر خود خوف مکہ والوں پہ اور سب بھاگ گئے تھے۔ تو یہ دیکھیے کہ یہ رزلٹ ہوا۔ کچھ اور کیس ہم دیکھتے ہیں بخاری کی ایک حدیث سے کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا تھا جس کے امیر اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو بنا کر بھیجا تھا۔ اب وہ بالکل لڑکے تھے، تو لوگوں نے اس پہ ایک اعتراض کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے فرمایا کہ آپ لوگ ان کی امارت پہ اعتراض کر رہے ہیں، جبکہ آپ نے اس سے پہلے ان کے والد یعنی زید رضی اللہ عنہ کی امارت پہ بھی اعتراض کیا تھا نا۔ لیکن خدا کی قسم وہ امارت کے سب سے زیادہ اہل تھے، ان میں میرٹ تھا، اور ان میں اسامہ میں بھی ہے۔ وہ مجھے تمام لوگوں میں سب سے زیادہ پسند تھے، اور ان کے بعد اسامہ بھی مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے۔ اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اختلافات پہ
کوئی اعتراض نہیں کیا، بلکہ یہ کہا کہ دیکھیے آپ اس ٹائم سوچ رہے تھے لیکن میرٹ زید میں تھا اور اسامہ میں بھی میرٹ ہے، سب کے رہنے پہ، اور پھر سب مان گئے۔ اور پھر تو آپ یہ دیکھیں رزلٹ کیا ہوا تھا کہ اسامہ رضی اللہ عنہ جب یہ لشکر کو لے کے جا رہے تھے جارڈن کہ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو اب ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تھے تو وہ خود اس لشکر کے پاس گئے اور پھر آپ نے یہ کیا کہ اسامہ رضی اللہ عنہ کا سٹیٹس کو کرنے کے لیے خود اونٹ کو ہاتھ سے اپنے پیدل چلاتے ہوئے لے گئے۔ وہ بڑے ان کو افسوس ہو رہا تھا کہ بھی یہ ہمارے بزرگ ابو بکر جو ہے خلیفہ وہ اس طرح کر رہے ہیں۔ کہتے نہیں بیٹا آپ اوپر ہی بیٹھو، میں صرف یہ لوگوں کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ میں میرٹ ہے اور آپ کر سکتے ہیں، اور انہوں نے ایکشن کر بھی لیا جارڈن میں جا کر۔ دوسرا کیس دیکھتے ہیں، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہ بریرہ ایک خاتون تھی، ان کے خاوند ایک سیاہ فام غلام تھے جن کا نام مغیث تھا۔ میں گویا اب بھی دیکھ رہا ہوں کہ وہ بریرہ کے پیچھے پیچھے روتے ہوئے پھر رہے ہیں اور ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو رہی ہے۔ اب یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جب یہ بیان فرمایا تو اس وقت انہوں نے یہ کیس دیکھا تھا، یعنی بریرہ ایک غلام خاتون تھیں اور ان کے شوہر مغیث جو ہیں وہ بھی غلام تھے، دونوں ایمان لا چکے تھے، اور قانون یہی تھا کہ جب غلامی ختم ہوگی تو مرد اور خاتون دونوں کے لیے آپشن تھی کہ وہ چاہیں تو علیحدگی کر لیں اور چاہیں تو وہ اپنی شادی کو رکھے رہے۔ اب ہوا یہ کہ بریرہ رضی اللہ عنہ کو خریدا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے، اور ان کو خرید کر لیا اور فوراً ان کو آزاد کر دیا تھا۔ اب بریرہ رضی اللہ عنہ کو پوری آزادی تھی کہ وہ چاہیں تو اپنے شوہر کے ساتھ رہے، چاہیں تو علیحدگی کر لیں۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سیدنا عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا، عباس کیا آپ کو حیرت نہیں ہوتی کہ مغیث بریرہ سے کس قدر محبت کرتے ہیں اور یہ کتنی نفرت کرتی؟ اب ظاہر ہے کہ میاں بیوی میں اچھے تعلق نہیں ہوں گے، لیکن مغیث میں محبت تھی اور بریرہ جو ہے وہ پسند نہیں کرتی تھی۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ سے فرمایا کہ کاش آپ علیحدگی کا یہ فیصلہ بدل دیں۔ وہ پوچھنے لگی یا رسول اللہ یہ آپ کا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں بھی میں صرف مشورہ ہی دے رہا ہوں۔ تو اب بریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں جی پھر مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی شوہر کے ساتھ رہنا، تو علیحدگی کر لی انہوں نے۔ تو آپ امیجن کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایٹیٹیوڈ کیسا تھا کہ کس حد تک وہ نفسیاتی آزادی دیتے تھے غلام خاتون۔ اب وہ خاتون اسپیشل سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس وہ آئی تھی اور انہوں نے ان کو آزاد کیا تھا، کیونکہ قرآن میں حکم ہے کہ جو غلام ہیں تو ان کو آپ آزاد کریں، اور سیدہ نے کیا ان کو آزاد۔ تو دیکھیں کہ یہ حالت تھی، لیکن ایک غلام خاتون کی بھی آزادی کتنی تھی۔ اب ہم دیکھتے ہیں صحابہ کرام کا عمل کو بھی دیکھ لیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے جس دن، تو انہوں نے ایک پورا لیکچر دیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے فرمایا کہ انسانوں مجھے آپ کے امور کا ذمہ دار بنا دیا گیا ہے اور میں اس کی خواہش نہیں رکھتا تھا۔ قرآن نازل ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت قائم فرمائی تو ہمیں دین کا علم ہوا ہے۔ جان رکھیے کہ سب سے بہترین لباس اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے رہنے کا لباس ہے۔ تمام بے وقوفوں میں سے سب سے بڑے بے وقوفی گناہ کرنا ہے۔ آپ میں سے جو شخص زیادہ طاقتور ہے وہ میرے نزدیک اس وقت تک سب سے زیادہ کمزور ہے جب تک میں اس سے اس کے ذمے حق جو ہے وصول نہ کر لوں، اور آپ میں سے جو شخص زیادہ کمزور ہے، جو غریب ہے، میرے نزدیک سب سے زیادہ طاقتور وہ ہے جب تک میں اسے اس کا حق اس تک پہنچا نہ دوں۔ تو انسانوں میں تو دین کی پیروی کرنے والا ہوں، کوئی بدعت کوئی نیا طریقہ ایجاد کرنے والا نہیں ہوں،
اگر میں اچھا کام کروں تو آپ میری مدد کیجیے گا، اور اگر اگر غلط راستہ اختیار کروں گا تو مجھے سیدھا بھی آپ کر دیجیے گا۔ تو ذرا سوچیں کہ یہ حکمران ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جن کی حکومت پورا عرب کا علاقہ، جو آج کل کا سعودی عرب، جارڈن، یمن، عمان، عرب امارات، بحرین، یہ سارا ایریے تک حکومت بن گئی ہوئی تھی۔ تو اس وقت کے حکمران یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر میں غلطی کروں آپ مجھے ٹھیک کر لیجیے۔ تو یہ ایٹیٹیوڈ آپ دیکھیے۔ اب عمر رضی اللہ عنہ کا بھی ایٹیٹیوڈ دیکھ لیں۔ انہوں نے یہ ایک سارے صحابہ کرام نے پوچھا کہ بتائیے میں کوئی بادشاہ ہوں یا خلیفہ؟ تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جو کہ حکمران نہیں تھے، انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ مسلمانوں کے زمین میں سے 1 درم یا اس سے کم یا زیادہ وصول کرتے ہیں اور اسے ناحق خرچ کرتے ہیں تو پھر آپ بادشاہ ہیں، پھر آپ خلیفہ نہیں ہیں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سنا تب رونے لگے کہ میں ایسا بادشاہ تو نہیں ہوں۔ پھر ایک اور موقع پہ آپ نے یہی بات کی کہ مجھے یہ پتہ نہیں لگتا میں خلیفہ ہوں یا بادشاہ، اگر تو میں بادشاہ ہوں تو یہ بہت بڑا معاملہ ہے کہ میں بادشاہ بن جاؤں۔ تو ایک عام آدمی شخص نے کہہ دیا امیر المومنین دونوں میں فرق ہے، خلیفہ وہ ہوتا ہے کہ جو سوائے حق کے ٹیکس وصول نہیں کرتا اور نہ ہی اسے ناحق خرچ کرتا ہے۔ الحمدللہ آپ ایسے نہیں ہیں۔ بادشاہ تو لوگوں پہ ظلم کر کے ٹیکس لیتے ہیں اور اسے اپنی مرضی سے خرچ کرتے ہیں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کا شکر ادا کر کے خاموش ہو گئے۔ تو امیجن کریں کہ ایک خلیفہ عمر رضی اللہ عنہ کی حکومت ایسی بن گئی تھی کہ جو آج کل کے افغانستان سے لے کے اور چلتے چلتے لیبیا تک بنی ہوئی تھی پورے ایریا میں، اور وہ عام لوگوں سے پوچھ رہے تھے کہ بھئی یہ بتا دو میں بادشاہ یا ہوں یا اللہ کا خلیفہ ہوں میں۔ تو لوگوں نے پھر بتا دیا کہ بھائی یہ دیکھ لیں کہ ٹیکس جو زبردستی قبول کرتے ہیں اور اپنے عشق اور اپنی عیاشی کے لیے استعمال کرتا ہے تو وہ بادشاہ ہے، تب آپ ایسے نہیں ہیں۔ تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ بھائی نہیں ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق لوگوں کی خدمت میں استعمال کرتا ہوں۔